السلام علیکم پیارے طلبہ و طالبات، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر سی کلپ لایا ہوں جو مسلمان سائنسدانوں کی مختلف قسم کی ایجادات یا یوں کہیے کہ مسلمان سائنسدانوں نے جو چیز ایجاد کی ہیں اور جو ہم انگریزوں کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ یہ فلاں انگریز نے ایجاد کیا، فلاں انگریز نے ایجاد کیا، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ماہر فلکیات دیکھو گے، ماہر ارضیات دیکھو گے، ماہر نفسیات دیکھو گے، ماہر ریاضیات دیکھو گے تو یا ماہر کیمیا دیکھو گے تو آپ کو غیر مسلموں کا نام نظر آئے گا، لیکن در حقیقت اصل میں یہ ہے کہ مسلم سائنسداں جو آج غمنامی کے اندھیرے میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں معلومات آج میں مختصر سی دے رہا ہوں۔ آگے چل کر آپ کے اندر ایک جستجو ہونا چاہیے، ایک لگن ہونا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں وسیع معلومات حاصل کریں، اور معلومات ہی حاصل نہ کریں بلکہ آپ لوگ ان سے کچھ سیکھیں۔ یہ وہ زمانے کے لوگ ہیں جب بہت ساری سہولتیں، بہت ساری فیسلٹیز نہیں تھیں، لیکن آج ماشاء اللہ نیو ٹیکنالوجی ہے، جدید دور چل رہا ہے۔ اس دور میں اگر آپ کچھ سیکھنا چاہو گے تو بہت سارے ایسے انسٹرومنٹ مل جائے گے آپ کو سیکھنے کے لیے، جبکہ اس وقت کے لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ تو پیارے طلبہ و طالبات، یہ مختصر سی معلومات آپ یادداشت میں سمو لیں، اور سمو ہی نہ لیں بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی خود کوشش کریں۔ تو لیجئے ایک مختصر سی مسلمان سائنسدانوں کی معلومات، جسے آپ دیکھ کر کچھ سیکھیں گے، میری یہی امید ہے۔ تو لیجئے مسلم سائنسدانوں کی مختصر سی معلومات۔ ابو ریحان محمد بن احمد البرونی 15 سپتمبر 973 کو خوارزم کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ البرونی نے اپنی زندگی میں جیومیٹری، حیت، علم فلکیات، علم ریاضی یعنی میتھس، جغرافیہ، علم ارضیات یعنی زمین کی معلومات، اور دواؤں کے علم پر 146 کتابیں لکھی ہیں، جن میں القانون المسعودی، الاسرار البقیہ، کتاب الہند دنیا کے لیے نایاب تحفے ہیں۔ البرونی نے زمین کا اپنے محور پر گردش کرنا، طول الولد اور عرض الولد کا ذکر ان کتابوں میں کیا ہے۔ البرونی 13 دسمبر سنہ 1048 کو انتقال کر گئے۔ یہ تھی ابو ریحان محمد بن احمد البرونی کی مختصر سی معلومات۔ پیارے بچوں، دوسرے سائنسداں ابو القاسم الزہروائی دور جدید کے
علم زرعی یعنی آپریشن کرنا، کانٹ چھانٹ کے فن کی باقاعدہ ابتدا ابوالقاسم نے ہی کی۔ ابوالقاسم نے التصریف کے نام سے ایک طبی انسائکلوپیڈیا لکھی جو 30 جلدوں پر مشتمل تھی۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ اس کے بعد تیسرے سائنسداں کے بارے میں دیکھتے ہیں، ابو علی حسن ابن الحیتام۔ ابو علی حسن آنکھ اور نور کے متعلق گہری تحقیق کر کے ایک نیا نظریہ پیش کرنے والے، روشنی اور حرارت کی اصلیت اور حقیقت پر بحث کر کے واضح نتیجہ ظاہر کرنے والا، روشنی کی تحقیق وہ بے سہارے بخت مستقیم سفر کرتی ہے۔ جسم کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ پانی میں کوئی چیز ٹیڑھی کیوں نظر آتی ہے؟ کسی سوراخ سے روشنی گزرے تو وہاں واقع چیز الٹی نظر آتی ہے۔ انعطاف نور کا نظریہ، قروی آئینوں کے ذریعے روشنی کی تحقیق، آنکھ کی تحقیق، آنکھ کی پتلی یعنی عدسہ کا نظریہ پیش کرنے والے اسوان بند مصر کی طرف توجہ دلانے والا اور اس عظیم پلان کو پیش کرنے والا پہلا ہوش مند انجینئر ابو علی حسن ابن حیتام تھے۔ وطن بصرہ، ولادت 965 سنہ اور وفات سنہ 1039۔ ابن سینا 600 برس تک یورپ میں طب کی تعلیم ابن سینا کی انہی کتابوں کے ترجموں سے دی جاتی ہے جس کا نام القانون الشفا بھی ہے۔ پہلی کتاب دی کینن آف میڈیسین القانون اور دوسری کتاب کا نام دی بک آف ہیلنگ الشفا ہے۔ ایروماتھراپی یعنی تیل مالش میں جڑی بوٹیوں کے سطح اور اصلی تیلوں کا استعمال ہے۔ دوسری ایجاد میں نیرو سائیکولوجی یعنی اعصابی نفسیات، بالخصوص دماغ کے بارے میں اور انسانی رویے کے حامی تعلق کا مطالعہ ہے۔ تیسری تحقیقات میں مومنٹم یعنی علم طبیعیات، کسی متحرک جسم کی حرکت کی مقدار، اس کی کمیت اور رفتار کے حاصل ضرب کے طور پر
معیار یا مقدار تحریک حرکت سے حاصل ہونے یا بڑھنے والی قوت محرکہ. چوتھی، سائیکونالائسس، تحلیل نفسی، دماغی عوارض کا ایک طریق علاج جس میں دماغ کے شعوری عناصر کے عمل اور رد عمل کی دریافت سے دبے ہوئے خوف، تصادمات وغیرہ کو ابھار کر شعوری سطح پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے. جابر بن حیان. جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے. اس نے کیمیا گری میں تجرباتی تحقیق کا اصول اپنایا جس نے اس علم کی نوعیت بدل ڈالی اور جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھی. وہ کیمیا کے تمام تجرباتی عملوں یعنی حل کرنا، کشید کرنا، فلٹر، عمل تصعید سے اشیاء کا جوہر اڑانا اور اشیاء کی قلمیں بنانا سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اپنے کیمیائی تجربوں میں ان سے کام بھی لیتا تھا. اس نے سفیدہ، سنکھیا اور کوہل کو ان کے علاوہ وہ تیزاب لیمو اور تیزاب سرکہ کے بارے میں جانتا تھا. فولاد بنانے کے طریقے بھی اسی کے کیمیائی تجربات کے نمونے ہیں. لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے وارنش، خضاب اور موم جامہ بنانے کی ترکیب بھی جابر کی ایجاد ہے. نیز صنعتی کیمیا میں بھی جابر کا ایک اہم اور منفرد مقام ہے. قرۂ انبق کیمیائی آلات میں جابر کی ایک خاص اور حیرت انگیز ایجاد ہے. شورے کا تیزاب بھی اس کی اہم ترین دریافت تھی. جابر کے اہم کارناموں میں 3 معدنی تیزابوں کی دریافت ہے. اس نے فٹکری، ہیراکیس اور قلمی شورے سے شورے کا تیزاب اور ہیراکیس سے گندک کا تیزاب حاصل کیا. اس کے علاوہ فٹکری، ہیراکیس، قلم شورے اور نوشادر سے معلوملق جو آج بھی اوکیارغا کے نام سے جانا جاتا ہے حاصل کیا. ابو الوفا بزاجانی. ابو الوفا نے جیومیٹری اور علم مثلث یعنی ٹینگومیٹری میں بہت سے نئے اصول اور کئی اصطلاحیں واضح کی. زاویوں کی پیمائش کی صحیح اصول متعین کیے. چاند کی حرکت پر جو تحقیق ہوئی اس کی بنیاد ابو الوفا بزجانی ہی کے نظریات پر رکھی گئی ہے. اے خدا شکر تیرا، اے خدا شکر تیرا، شکر تیرا، شکر تیرا.